بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اسلام کا وعظیم الشان ستون ہے جسے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی روحانی پاکیزگی، باطنی طہارت اور عملی زندگی کی اصلاح کے لیے لازمی قرار دیا ہے، اور اس کی فرضیت کا اعلان قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو سکے، جس سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ روزہ کوئی نیا حکم نہیں بلکہ قدیم شریعتوں کا بھی حصہ رہا ہے۔ تاہم امت محمدیہ کے لیے رمضان کے روزوں کا باقاعدہ ضابطہ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ میں نازل ہوا، جب اسلامی معاشرہ مستحکم ہو رہا تھا تاکہ مسلمانوں میں صبر، ضبط نفس اور یاد الہی کی جڑیں مضبوط ہو سکے، اور ابتدا میں روزے کی قوانین میں کچھ سختی تھی کہ افطار کے بعد سو جانے کی صورت میں سحری تک کچھ کھانے پینے کی اجازت نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آسانی پیدا فرمائی اور طلوع فجر تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلق کی اجازت عطا کر دی، کیونکہ شریعت کا مقصد بندے پر بوجھ ڈالنا نہیں بلکہ اسے اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اور حدیث قدسی کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دوں گا۔ جو اس عبادت کی انفرادی عظمت پر مہر تصدیق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی پوشیدہ عبادت ہے جس میں انسان صرف اپنے رب کی رضا کے لیے پیاس اور بھوک برداشت کرتا ہے۔ اور مدینہ کے تپتے موسم میں صحابہ کرام نے جس شوق سے اس حکم کو اپنایا وہ رہتی دنیا تک مثال ہے، کیونکہ ان کے نزدیک روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان اور دل کا بھی تھا، جیسا کہ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص جھوٹ اور برائی نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی حاجت نہیں۔ اس لیے روزے کی روح اخلاق کی پاکیزگی ہے، اور یہ انسان کو حیوانی خواہشات سے نکال کر ملائکہ کی صفات سے روشناس کراتا ہے، جبکہ تاریخ اسلام کے سنہری اوراق بتاتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے 3 دن مسلسل افطار کا کھانا مسکین، یتیم اور قیدی کو دے کر صرف پانی سے روزہ رکھا، جس پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں جو ہمیں سکھاتی ہے کہ روزہ دراصل اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینے اور سخاوت کا نام ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ایک مومن کو عام انسانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے اسلام نے جہاں روزے کو فرض کیا، وہیں ان کی فطری نزاکت اور جسمانی حالات کے پیش نظر نہایت حکیمانہ رخصتیں بھی عطا فرمائی، اور ایسی 10 حالتیں بیان کی گئی ہیں جن میں عورت پر روزہ رکھنا جائز نہیں یا اسے بعد میں قضا کرنے کی رعایت دی گئی ہے، جن میں پہلی وہ خاتون ہے جو مخصوص ایام یعنی حیض کی حالت میں ہو، کیونکہ اس حالت میں روزہ رکھنا شرعاً ممنوع ہے،
اور دوسری وہ عورت جو نفاس یعنی ولادت کے بعد کے ایام میں ہو، اسے بھی روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے تاکہ اس کی صحت متاثر نہ ہو۔ تیسری وہ حاملہ خاتون ہے جسے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا قوی اندیشہ ہو، کیونکہ اسلام میں زندگی کی حفاظت مقدم ہے۔ چوتھی وہ دودھ پلانے والی ماں ہے جسے خدشہ ہو کہ روزے سے اس کا دودھ خشک ہو جائے گا اور بچہ بھوکا رہے گا۔ پانچویں وہ بیمار خاتون جسے روزہ رکھنے سے مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، کیونکہ شریعت ضرر اور نقصان کو پسند نہیں کرتی۔ چھٹی وہ انتہائی نحیف اور کمزور عورت جو روزے کی مشقت برداشت کرنے کی سکت نہ رکھتی ہو۔ ساتویں وہ بوڑھی خاتون جو بڑھاپے کے اس مرحلے پر ہو جہاں روزہ رکھنا ناممکن ہو، ایسی خاتون فدیہ دے سکتی ہے۔ آٹھویں وہ عورت جو ذہنی توازن کھو چکی ہو، کیونکہ شرعی احکامات عقل و ہوش سے مشروط ہے۔ نویں وہ نابالغ بچی جس پر ابھی بلوغت کے احکام لاگو نہیں ہوئے، اگرچہ تربیت کے لیے اسے روزہ رکھوایا جا سکتا ہے مگر وہ شرعاً مکلف نہیں۔ اور دسویں وہ مسافر خاتون جسے سفر کی پریشانی کے باعث روزہ رکھنے میں شدید دشواری ہو، اسے بعد میں قضا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ تمام رعایتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ دین فطرت ہیں اور اللہ کی رضا کبھی بھی انسانی جان کو ہلاکت میں ڈالنے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی دی ہوئی نعمتوں پر عمل کرنا بھی عین اطاعت ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں روزے کی روح کو زندہ کرے، سحری و افطار کی تیاری کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کو معمول بنائیں، کیونکہ ایک نیک بخت عورت کا روزہ پورے گھرانے کی تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی زندگی ہمارے لیے مشعل رہا ہے، جنہوں نے فقر و فاقہ میں بھی سخاوت کے دریا بہا دیے۔ اللہ ہمیں روزے کی تمام آداب و شرائط کو سمجھنے اور ان پر خلوص دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ آمین ثم آمین۔